اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج مکیہ۔ اب جو ہے سورہ بروج شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے بروج والے آسمانوں کی۔ بروج کے معنی ہم نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا، یعنی پل، جو راستہ اللہ نے بنایا ہے آسمان پر جانے کا، جو فرشتے جو آنا جانا کرتے ہیں، اور تہ بتہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اب اس سورت کے نازل ہونے کا ایک مقصد تھا، ایک واقعہ بھی ہے، وہ اگر ہم لوگ سن لیں گے تو ترجمہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا ہم لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 70 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا اس زمانے میں۔ تو اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہا کرتا تھا، اور کاہن اس کو کہتے ہیں جو شیطانوں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتلانا، خبر بتلانا۔ تو اس کاہن نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت، اب جو ہے میری عمر جو ہے زیادہ ہو چکی ہے، اور میں دنیا سے جانے کا، یعنی کہ ہمارا جانے کا وقت بھی قریب ہے، تو ایک کام کیجئے کہ آپ میرے پاس ایک ایسے نوجوان کو بھیجئے جس کو ہم کاہن سکھا دیں، جادو سکھا دیں، جس سے وہ آگے چل کے جو ہے ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو جو ہے اس کام پر لگا دیا، اور اس کو کہا کہ تم روزانہ صبح جو ہے نکلو گے ان کے پاس رہو گے، بیٹھو گے، سیکھو گے، اور شام تک واپس آ جانا ہے۔ تو اس زمانے میں عیسائی جو ہے، عیسائی کے ایک راہب تھا، اور اس زمانے میں جو ہے زیادہ جو ہے عیسائی کا مذہب پھیلا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان جب پہلا دن گیا تو راستے میں راہب مل گیا۔ تو راہب نے کہا کہ کہاں چلے ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تم کو کچھ سکھلاتا ہوں۔ تو اب اس کے پاس جب بیٹھنے لگا تو دھیرے دھیرے جو اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت اور اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں اس کو معلوم ہو گیا۔ اللہ کا تعارف بھی انہوں نے جو ہے راہب نے سکھلایا۔ تو اب وہ دھیرے روزانہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں کاہن کے پاس، لیکن کاہن کے پاس جاتا نہیں تھا، اسی کے پاس جو ہے بیٹھ کے سیکھتا تھا۔ اب وہ کاہن جو ہے کئی دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کسی نوجوان کو آپ میرے پاس بھیجتے تو جو ہے ہم ان کو کچھ سکھلا دیتے، جادو وغیرہ، کچھ کاہن کی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہم نے ایک نوجوان کو تو لگایا ہے اور وہ یہاں سے جاتا بھی ہے روزانہ۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس تو نہیں آتا ہے وہ۔ تو اس کو بلایا گیا تو وہ روزانہ جو ہے راہب کے پاس جاتا تھا، اور جب تک وہ گیا تو اسی بیچ میں اس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ بھی جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے اندر دعوت دیتا رہا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے راہب کو بھی بلایا اور اس نوجوان کو بھی بلایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ بھی اس کے اوپر ایمان جو لایا ہے، جو اس کی بات مان رہا ہے، اس کو بھی کہا کہ سب کو لے جاؤ ایک دریا کے اندر، سب کو ڈبو دو۔ تو لوگوں نے اس کو لے گیا، سب لوگ تو ڈوب گئے، لیکن جو نوجوان جو تھا، جس نے راہب کے پاس علم سیکھا تھا، وہ بچ گیا۔ بادشاہ صاحب نے پھر کہا کہ اس کو ایک کام کرو کہ لے جاؤ سب آدمی اونچی جگہ پر، پہاڑ کی اونچی جگہ پر، وہاں سے اس کو وہاں سے ڈھکیل دو، مر جائے گا۔ وہاں گیا تو جتنے بھی لوگ گئے تھے اس کو ڈھکیلنے کے لیے، الٹا سب لوگ جو وہی لوگ نیچے گر کے مر گئے، اور یہ نوجوان جو ہے بچ گیا۔ اور بھی بہت ساری تدبیریں کی، لیکن ہر جگہ یہ جو ہے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے ترکش میں جو تیر ہے، وہ تیر سے آپ مجھے ماریے، اور اس تیر کے اوپر جو بسم اللہ جو ہے بول کے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو پھونک ماریے، اور جب تیر چلائیے تو بسم اللہ پڑھ کے میرے کو تیر چلائیے، تو میں مر جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور جو ہے سو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے تیر مارنا شروع کیا، ایک ہی تیر میں وہ ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ تیر کے ذریعے سے وہ مر گیا
تو اس کے جو بادشاہ کے جو ارد گرد جتنے بھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے سب لوگ جو ہے نعرہ تکبیر کا جو ہے وہ آواز بلند کیا, کہا کہ اللہ اکبر, اور سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اچھا ہے بادشاہ, دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے نا بہت خراب چیز ہوتی ہے, یہ انسان کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے کبھی کبھی. اب اس کی دل کے اندر آگ لگی. اچھا سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ایک کھڈا جو ہے, ایک خندق کھودا جائے اور اس کے اندر آگ جو ہے بھڑکائی جائے, پورا ایک دم بالکل آگ ایک دم یعنی کہ ایسا کھولتا ہوا آگ ہو, اور اس آگ کے اندر یہ جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں سب کو جو ہے اس کے اندر ڈال دو. تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا. تو اس واقعے کی اس میں جو ہے بتلایا گیا ہے اس صورت میں, اسی واقعہ کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتلایا گیا ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. آگے فرما رہے ہیں کہ والیوم الموعود, اور اس وعدہ کی جو پورا ہو کر رہے گا یعنی قیامت کا دن. آگے فرما رہے ہیں کہ وشاہد و مشہود, اور وہ لوگ جو لوگ حاضر ہوں گے قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں, ومشہود, اور جن کے پاس یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں حاضر ہوں گے, یعنی اللہ کے پاس ہم سب لوگ کیا ہیں حاضر ہو جائیں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود, خدا کی مار ہو اس پر جنہوں نے کھڈا جو ہے خندق جو ہے کھود کے اس میں آگ جلایا ہو, اور النار ذات الوقود, اور اس کے اندر ایک آگ بھڑکائی گئی ہو اور اس میں تمام ایمان والوں کو کیا ہے ڈال دیا ہو. اذ هم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے پاس وہاں بیٹھ کر جو ہے سب کچھ دیکھ رہا تھا, یعنی بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے سامنے آگ لگایا اور اپنے سامنے تمام لوگوں کو جو لوگ ایمان میں داخل ہوا تھا سب کو اس کے اندر ڈال دیا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا ایمان والوں کے ساتھ وہ سب جو ہے بادشاہ جو ہے اس کے جو وزیر تھے سب دیکھ رہا تھا, اس کا نظارہ کر رہا تھا. تو اس وقت اس کو بہت مزہ آ رہا تھا کہ دیکھو میں نے سب کو جو ہے جہنم میں یعنی آگ میں ڈال کے ختم کر دیا. جی جیسے غزہ والوں پر جو ہے امریکہ والے بہت خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو میں نے کتنا غزہ کے مسلمانوں کو کیا ہے مار دیا, اب وہ بیچارے خود وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا, اور یہ لوگ اس مومن کو یعنی جو مومن بندے ہیں ان کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے. ایمان لانے کی وجہ سے نا اس کو سب کو جہنم میں آگ میں جو ڈال دیا. آگے فرما رہے ہیں کہ باللہ العزیز الحمید, اور اس اللہ پر یہ لوگ ایمان لائے تھے جو صاحب اقتدار اور الحمید جو قابل تعریف ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض, وہی اللہ جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے, ساری سلطنت کیا ہے اسی کے قبضے میں ہے, سب کچھ وہی سنبھال رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی ہر چیز کا یعنی نگراں ہے, یعنی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے باخبر ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم کا نشانہ بنایا ہے, اس کو مارا ہو, تو ثم لم یتوبوا, اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو فلہم عذاب جہنم, تو ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو پریشان نہیں کرنا ہے, ان کو ظلم کا نشانہ نہیں بنانا ہے. اگر بنائے ہیں, اگر مرنے سے پہلے اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے معاف ہو سکتا ہے, لیکن اگر مرنے سے پہلے آپ نے توبہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے جہنم کا عذاب تیار کر رکھے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, اور وہ ایسا عذاب ہوگا جو دہکتا ہوا انگارہ ایک آگ ہوگا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, تو ہم نے ان کے لیے جنت کے اندر ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہیں بہہ رہے ہیں. ذالک الفوز الکبیر, اور یہی سب سے بڑی کیا ہے کامیابی.
تو میرا ایمان کی قیمت کیا ہے ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے ہے کہ نہیں، مشقت سے، پریشانی سے. آج پچھلے 2 دن کی خبر ہے کہ امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہے وہیں ہالی ووڈ کے کوئی مشہور ایکٹر جو ہے 2 جو ہے شاید اسلام قبول کیا ہے. ابھی تک 2 کی خبر آ رہی ہے، باقی پتہ نہیں کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اللہ ہی کو معلوم. لیکن 2 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور فی الحال وہ عمرہ پہ گیا ہوا ہے. جی آگے فرما رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا عذاب یعنی تمہارے رب کی گرفت جو ہے بہت سخت ہے. یہ آیت اسی پر فٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کی جو گرفت ہے بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دے رہا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہم کو بہت کچھ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. ہوگا جب گرفت اللہ کی ہوگی تو پھر آپ کتنی چیخ پکار کریں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. جی آگے فرما رہے ہیں کہ انہ هو یبدئ ویعید، اور بے شک جس نے وہی اللہ ہے جو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، ویعید تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور کرے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت محبت بھی کرتا ہے ایمان والوں سے اور بھی جو لوگ ہیں سب سے. لیکن جو جب تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اس کے لیے کوئی یہ نہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ ذو العرش المجید، جو عرش کا مالک ہے، اور المجید جو بزرگی والا ہے، بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دینا چاہے، کہیں پر آگ لگانا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فلاں بستی میں تو نیک لوگ بھی ہیں، بہت سارے ایسے مومن بندے بھی ہیں. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت یا عذاب جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ بھی اس میں کیا لپیٹ میں آ جاتا ہے. اب امریکہ کے اندر جو آگ لگا ہے اس آگ میں کچھ بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، ان کا گھر بھی جو ہے تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ خوش بھی نہیں ہونا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ اس میں جتنے بھی ظالم لوگ ہیں اس میں تباہ و برباد ہو جائے، اور جو نیک لوگ ہیں تو ان کو بچا لے. یہ علماء کرام آج کل یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا غزہ پر، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو زندہ رکھ، اگر نہیں ہے سب کو نیست و نابود کر دے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الجنود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یعنی اس لشکر کے بارے میں کچھ خبر آپ کو پہنچی ہے، فرعون اور ثمود، جو فرعون اور ثمود کی لشکر کے، تو بہت پیچھے واقعہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں. آگے فرما رہے ہیں کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ قرآن کو جھٹلانے میں کیا ہے، لگے ہوئے ہیں. یعنی اتنی ساری نشانیاں بتلایا جا رہا ہے، سب کچھ بتلایا جا رہا، بادشاہ کا بھی واقعہ بتلایا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پر ہم ایمان نہیں لاتے. آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ من ورائہم محیط، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے. یعنی اس قرآن کو ایسی جگہ محفوظ کر کے رکھا ہے کہ شیطان کا وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا شیطان. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ والا ہے. یعنی اس آیت میں مفتی صاحب یہ اس کا ترجمہ لکھے ہیں کہ کافر جو ہے شروع سے لے کے یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور جتنے بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک جتنے بھی کافر آئیں گے ان لاکھ قرآن کو جھٹلا دے، قرآن کو جلا دے، کچھ بھی کر دے، لیکن قرآن پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. یعنی قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب. آگے فرما رہے ہیں کہ فی لوح محفوظ، جو ایک جگہ محفوظ ہے، جو لکھا ہوا ہے، جس کو شیطان تو دور کی، وہاں پہنچنے کی تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کیسے پہنچے. ایسی جگہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. جی تو سورہ بروج مکمل ہو چکا ہے. خلاصہ کلام اس میں یہی ہے، اس بادشاہ کا واقعہ بتلایا گیا ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل جمعہ میں جو ہے امریکہ کے تعلق سے ہی باتیں ہوگی، اسی میں یاد چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے.